علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 6 کی تلاوت ہوئی ہے۔ پارے 6 میں شروع سے لے کے اخیر تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قوم کا ذکر فرمایا، اور وہ قوم ہے قوم یہود، جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اتنی مذمتیں، اتنی برائیاں اللہ نے یہودیوں کی بیان فرمائی ہیں اس پارے میں کہ قرآن کے کسی اور پارے میں اللہ نے یہودیوں کی اتنی برائیاں بیان نہیں کیں۔ وجہ یہ تھی کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہودی اپنے آپ کو اہل علم کہتے تھے، اہل کتاب کہتے تھے، اور ساری دنیا میں انہوں نے اپنا یہ تعارف کرایا تھا کہ علم والی کوئی قوم ہے تو وہ ہم ہیں۔ اسی لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور یہودیوں کی نسل میں آپ تشریف نہیں لائے، یہودی دشمن ہو گئے۔ ساتھ میں انہوں نے دنیا والوں پہ یہ رعب جمایا کہ ہم پڑھے لکھے ہونے کے بعد جب ان کو نہیں مان رہے ہیں، ان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو تمہیں بھی نہیں لانا ہے ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو عزت تھی یہودیوں کی اس زمانے میں، پارے 6 کے اندر آیتیں اتار کے سب ختم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، اپنے آپ کو اہل علم کہتی ہے۔ اس قوم کا حال یہ ہے کہ جس کتاب پر یہ ایمان لا کر اپنے علم پہ آج ناز کر رہے ہیں، جب میں نے وہ کتاب ان کو دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب میں نے تورات دی اور وہ پہاڑ طور سے تورات لے کر آئے قوم کے پاس، تو اللہ فرما رہے یہی قوم تھی جس نے کہا تھا ارین اللہ جہرہ، ہم نہیں مانیں گے اس کتاب کو جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ اللہ دے رہے ہیں کتاب اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ لے رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ہے اس قوم کا عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قوم اپنے آپ کو اہل علم کہتی ہے، اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے کہ جب ان کے درمیان ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر والد کے، اپنی قدرت کے ساتھ، تو یہ قوم نے ایسے ایسے الزامات اور ایسی ایسی تہمتیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ایسی ایسی تہمتیں لگائیں ان کی والدہ پر، اور اتنے دشمن ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہنے لگے کہ ہم نعوذ باللہ ان کا قتل کریں گے۔ اور صرف کہہ کے خاموش نہیں بیٹھے، سازش میں لگ گئے، یہاں تک کہ ایک موقع آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے قتل کے لیے، پھانسی پہ چڑھانے کے لیے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، وہ تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور صاف طور پہ بچا لیا۔ اللہ فرما رہے یہ ایسی قوم ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، غیبتیں سننا، دوسروں کی برائیاں سننا محبوب مشغلہ ہے، اور حرام کھانا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اکالون للسحت، حرام کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں سب یہ کام کرتی ہے۔ یہ قوم اتنی بری ہے، ساری برائیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس قوم نے انبیاء کی شان میں صرف گستاخیاں نہیں کی، قتل کے درپے ہو گئے، اور کتنے نبیوں کا قتل کیا، جس میں خاص طور سے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو ناحق ان یہودیوں نے قتل کیا۔ یہ آج کہہ رہے ہیں ہم اہل علم ہیں، ہم مہذب ہیں، ہم جو ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ شرارتیں، مکاریاں، عیاریاں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ قوم دعویٰ کر رہی ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے کی طرح ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن کہہ رہے جیسے بیٹا محبوب ہوتا ہے اللہ کا، ویسے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، واحباؤہ، اور محبوب ہیں اللہ کے۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تاریخ کھولو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ اللہ نے جتنا یہودیوں کو مارا ہے کسی قوم کو نہیں مارا۔ کیوں مارا؟ اگر اتنے ہی محبوب ہو، بیٹے جیسی محبت ہے تو ایسا مارا جاتا ہے؟ اتنا عذاب آیا کہ اس قوم کا نام ہی اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا مغضوب علیہم، جن پر بار بار غضب ہوا اللہ کا، بار بار عذاب آیا۔ یہ قوم اپنے آپ کو کہتی ہے ہم مہذب ہیں، ہم اہل علم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گستاخی کی ذکر کی اس قوم کی،
کہ اللہ نے اپنے فضل سے فرعون کو مارا بدترین طریقے سے، اور یہودیوں کو فرعون غلام بنایا ہوا تھا، اس غلامیت سے یہودیوں کو بچایا بغیر کسی قربانی کے۔ اتنا بڑا انعام ملا یہودیوں کو، اتنی بڑی غلامیت سے چھٹکارا بغیر کسی قربانی کے، بس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنا تھا اور سمندر میں راستہ بنا تھا، اس میں اترنا تھا، اور کوئی قربانی نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ کا اصول ہے قربانیاں مانگتے ہیں، اللہ نے صحابہ سے بدر، احد اور احزاب میں قربانیاں مانگی، اس کے بعد اللہ نے انعامات کی بارش کی۔ اس قوم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سرزمین فلسطین یہ تمہاری ہے، بس ایک قربانی ہے، وہاں جہاد کرنا ہے، جو بھی قوم آباد ہے وہاں پہ کافر مشرک قوم ہے اس سے جہاد کرنا ہے، اور اللہ نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی، انکم غالبون، تم ہی غالب رہو گے، ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں، بس جہاد کرو، اس کے بعد فلسطین تمہارا ہو جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، قوم والوں نے کہا بڑی طاقتور قوم ہے وہ جس سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے فلسطین میں، ہم نہیں لڑیں گے، انا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا، ہم فلسطین میں اس وقت جائیں گے جب وہ فلسطین خالی کر کے چلے جائیں۔ اتنا بڑا انعام بغیر قربانی کے ملا، ایک انعام اور مانگ رہے ہیں بغیر کسی قربانی کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارہا سمجھایا کہ نہیں، اللہ نے جہاد فرض کیا ہے، جہاد کرنا پڑے گا، تو اتنی بڑی گستاخی کی ان یہودیوں نے، انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب دونوں جائیے، جہاد کیجئے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اندازہ لگائیے ایک نبی سے یہ انداز خطاب کا، یہ گفتگو کا طریقہ، وہ بھی جس نبی نے بچایا ہے، معجزات کے ذریعے نجات دلائی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کے ایک اشارے پہ فدا ہو جاتے، لیکن اتنی بدترین قوم۔ اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار اس قوم سے اب مجھے کوئی امید نہیں ہے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اور اپنے بھائی ہارون کو جانتا ہوں، میں انہی دو کا مالک ہوں، قوم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ مہربانی کیجئے مجھے اس فاسق قوم سے ہٹا دیجئے، جدا کر دیجئے، ان سے الگ کر دیجئے۔ اتنا عاجز آگے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، وہ قوم کہہ رہی ہے ہم موسیٰ کے امتی ہیں، ہم جو ہے ان کے علاوہ کسی نبی کو جانتے نہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کتاب کو جانتے نہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس تہذیب ہے۔ اتنی بدترین قوم دنیا میں نہیں آئی۔ یہ وہ آیتیں ہیں جب یہ نازل ہوئی ہیں، کھلبلی مچی ہے یہودیوں میں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اس کے بعد الزامات کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ جادو ہے، یہ شعر و شاعری ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن دنیا والوں نے تو جان لیا، سمجھ لیا۔ اسی لیے یہودی تا قیامت اپنا سب سے بڑا دشمن مسلمان کو سمجھیں گے، سب سے بڑی ان کی سازش ہمارے اسلام، ہمارے قرآن کے خلاف رہے گی، کیونکہ رہی صحیح ان کی اچھی خاصی عزت کو اگر ملیا میٹ کیا ہے تو اسلام نے اور قرآن نے ان کے سارے پول کھولے ہیں، پھر قیامت تک وہ ایسی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے صحابہ کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے بارہا ان چیزوں کو یاد رکھا، بدر کے موقع پہ بھی اور احزاب کے موقع پہ بھی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بہت بڑا دشمن آ رہا ہے، لڑنا ہے، قربانیاں دینی ہے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو صحابہ نے اور باتیں وہاں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک، کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور جہاد کیجیے، ہم تماشا دیکھیں گے، ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ آپ اشارہ کیجیے، آپ کہیے گا ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں دوڑائیں گے، اور دوڑا کے بتا دیا ایران کی جنگ میں، آپ کہیں گے ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ خالی اشارے کیجیے۔ یہ ہمارے صحابہ تھے، یہ بنیادی فرق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے صحابہ اور امت مسلمہ میں اور یہودیوں میں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مزاج میں سم و طاعت پیدا کریں، سننا اطاعت کرنا، سننا اطاعت کرنا، ٹال مٹول یہ یہودیوں کا شیوا ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے جو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا جیسے معلوم ہو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فوراً اطاعت کیا جائے، اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے۔ اور ہم ایک ایسی قوم کی نسل سے ہیں، یعنی ہمارے پیارے صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ اپنے آپ کو فدا کر دیا تھا، جانثار کر دیا تھا۔ ہم بھی اپنی زندگی ویسی ہی بنائیں
یہودیوں کے مخالف رہیں، ان کے طور طریقے کے مخالف، ان کے جو تہذیب ہے، ان کے جو تہوار ہیں، ان کا جو طریقہ زندگی ہے، ان سب کی مخالفت یہ ہمارے اسلام کا شیوا ہے، بالکل بھی ان سے مشابہت نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یہودیوں اور غیروں کی مشابہت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔